فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ روى الامام ابو داود والترمذی رحمہ اللہ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کریں اور اس کی عبادت کے طریقے تلاش کریں اور اس کی بندگی کریں۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ بندے جس قدر بھی یہ خواہش اور تمنا رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور خالص اللہ ہی کی سامنے سر بسجود ہوں، لیکن وہ اپنی اس تمنا کو پورا نہیں کر سکتے، وہ قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے طریقے معلوم نہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سوال کرے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لینا؟ قال سبحانک، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے ایسی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں جس کا مجھے اختیار نہیں، میرے پاس حق ہی نہیں ایسی بات کہنے کا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقد علمتہ، تو یا اللہ تو اس سے خوب آگاہ ہے، تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے نفس میں ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 116 ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تب تک انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ خود نہ بتا دے۔
اور نہ ہی اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، یعنی اس کی رضا، اس کی ناراضگی، اس کی عبادت کے طریقے اور اس کو خوش کرنے کے طریقے جب تک اللہ مالک خود نہ بتا دے گا تب تک انسان نہیں جان سکتا. کیونکہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی چاہت کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی ایک اور دلیل بھی آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طریقے خود سکھائے ہیں. جیسا کہ ابو البشر ہمارے بابا جان آدم علیہ السلام جب ایک غلطی کی بنا پر جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو اب معافی کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، یعنی دعا کرنا اور اللہ سے التجا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، لیکن کوئی الفاظ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ ہے نہیں کن الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37 ہے اس کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. وہ الفاظ کیا تھے؟ خود اللہ ہی نے قرآن حکیم میں ان الفاظ کو بھی ذکر کیا، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ایسے ہی ایک صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث مروی ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 4712. وہ معروف روایت ہے جو آپ تمام ساتھیوں کو پتہ بھی ہوگی کہ قیامت کے دن تمام لوگ شروع کے اور آخر کے، اگلے پچھلے، تمام ایک میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں فرما رہے، سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کم از کم حساب شروع فرما لیں. آدم علیہ السلام وہ کہیں گے میں نہیں جا سکتا. آج جس قدر اللہ مالک الملک جتنا آج غصے میں ہے، نہ اتنا کبھی پہلے ہوئے اور نہ آئندہ کبھی ہوں گے. پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کریں گے کہ آپ ان کے پاس جائیے. تو حدیث میں آتا ہے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف فرما دیے ہیں. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانطلقوا فآتی تحت العرش فاقع ساجدا لربی عز وجل. اللہ کے نبی نے فرمایا میں چلوں گا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا، اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ ایسے کلمات اور اللہ اپنی حمد کے اور اپنی ثنا کے کچھ ایسے کلمات اللہ میرے لیے کھولے گا اور مجھے سکھائے گا، لم یفتح علی احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے. اللہ اکبر، یعنی اس وقت بھی اللہ ہی سکھائے گا کلمات، اللہ ہی عبادت کے طریقے اور اللہ ہی پکارنے کا انداز، اور وہ کلمات سکھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ معاملہ ایسا ہے کہ سفارش کرنی ہے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ حساب شروع فرما دیجئے، لیکن اس میں بھی محتاجگی ہے کہ اللہ سکھائے گا تو کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ کلمات سکھائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے سے جو ہے اللہ کو پکارا جائے گا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، پچھلی قرآن کی آیت بھی، کہ ہم اپنی مرضی سے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بیان فرما دے۔ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں ہم خود اپنی مرضی سے کوئی چیز سیکھ سکیں۔ اب جب ہم خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے انداز اور طرق نہیں سیکھ سکتے تو اب کیا راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے سیکھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس بات کو بیان کیا، اور ویسے بھی اسی طریقوں کو سکھانے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی دور کا آدمی اور میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرنا چاہے، میری عبادت کرنا چاہے، تو اس کو میری ہی طرف سے رہنمائی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر سلسلہ فرمایا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس بات کو کچھ یوں بیان کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 192 سے لے کر یہ 197 197 تک یہ آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا، روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اترے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے یہ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس بات کا تذکرہ پرانی کتابوں میں بھی اور پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرائیل، کیا ان کے لیے یہی نشانی اور سند کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں اور ان کو بھی اس بات کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سند کو ذکر کیا، اس ذریعے کو ذکر کیا جس ذریعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندوں تک، اپنی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، وہ طریقے پہنچائے جن پر چل کر انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے یعنی فرشتے جبریل علیہ السلام ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک یہ دین پہنچایا۔ اور یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو بابرکت ذریعے کو نہایت پختہ بنایا، پھر نہایت پختہ بنایا اور امانت سے بھرپور بنا دیا۔ ایسی امانت داری اس راستے میں اور اس طریقے میں رکھ دی کہ اس کی مثال نہیں ہے کوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ التکویر آیت نمبر اس کی 19 سے لے کر 21 تک یہ آیات ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ باعزت پیغمبر کی طرف سے، پیغمبر یہاں رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ان کی طرف سے لایا گیا ہے یہ قرآن۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بہت قوت والا ہے، ذی العرش مکین، جس کا ٹھہراؤ، جس کا رہنے کی جگہ وہ عرش کے نیچے ہے، مسکن عرش کے نیچے ہے، عرش کے نیچے ہے۔ مطاع ثم امین، مطاع اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ ثم امین، اور وہ بہت امانت دار ہے، وہ بہت امانت دار ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جس ذریعے سے اس دین کو نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اس ذریعے کی پختگی کو بیان کیا کہ وہ کس قدر مضبوط ہے اور پختہ ہے، کہ ایک صفت بیان کی ذی قوت، بہت قوت والا ہے، اور آگے بیان کیا ثم امین، وہ بہت امانت دار بھی ہے۔ یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی حالت میں دیکھا تو اس کے 600 پر تھے، 600 پر، اور اس نے تمام افق کو ڈھانپ رکھا تھا، تمام افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ میں، اور یہ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک، التکویر۔ اچھا جی، دوسری آیت یا دوسرا مقام قرآن کا جو اس پختہ راستے کو بیان کرتا ہے وہ سورہ نجم میں، سورہ نجم کا بالکل شروع ہے، یعنی دوسری آیت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ نبی اپنی ہوائے نفسانی سے نہیں بولتے، مگر ان ہوا الا وحی یوحى، مگر اللہ تعالیٰ کی یعنی جو وحی ہوتی ہے اسی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ آگے پھر اسی راستے اور اسی ذریعے کی پختگی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو پہنچایا اور عطا کیا۔ علمہ شدید القوی، اس نبی کو سکھایا کس نے؟ علمہ، اس کو سکھایا کس نے؟ شدید القوی، جو نہایت مضبوط ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی صفت کو اللہ نے بیان کیا، نہایت مضبوط ہے۔ ذو مرۃ فاستوی، بڑی طاقت والا، ذو مرۃ بہت طاقت والا، فاستوی پھر وہ بلند ہوا۔ گویا کہ یہ دو آیات اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن حکیم میں جس میں جبریل علیہ السلام کی امانت داری اور قوت کو بیان کیا گیا، اور اس ذریعے کو اللہ رب العزت نے گویا کہ ایک نہایت مضبوطی اس کی ظاہر کی کہ وہ اتنا مضبوط ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو پہنچایا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے جب اس قدر مضبوطی کے ساتھ اور نہایت امانت داری کے سلسلے سے ہوتا ہوا یہ دین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو لوگوں نے طرح طرح کے اعتراض اٹھائے۔ کسی نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ مجنوں کا کلام ہے، اور کسی نے کہا یہ تو گھڑا ہوا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مقام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، سورۃ النحل آیت نمبر 101 اور 102۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو لاتے ہیں، یعنی منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری آیت کو بھیجتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو وہ کیا کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پہنچاتے ہیں تو ظالم اور اسلام کے دشمن، اس دین کے دشمن اور اللہ کی وحی کے دشمن، وہ کیا کہتے ہیں؟ انما انت مفتر، آپ نے تو یہ گھڑ لیا ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا، یہ گھڑا ہوا ہے بس۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ گھڑا ہوا ہے، گویا کہ اس کی نسبت اللہ کی جانب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب صحیح نہیں ہے اس کی نسبت، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کیا جواب دیا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے سند کو پیش کرتا ہے کہ تم کہتے ہو یہ گھڑا ہوا ہے، گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ سند ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے انہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اللہ اکبر، سند کو بیان کیا۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی، نزلہ روح القدس، اس کو روح القدس لے کر اترے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، اللہ اکبر، سند کو پیش کیا، اس راستے کو پیش، گویا کہ سند دین ہے، اللہ تک پہنچنے کا اور اس راستے کی تعین کرنے کا واحد راستہ سند ہے، کہ جو راستہ اس قرآن کو بیان کرتا ہے کہ یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کر آیا، یہ سند ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے
ایک بہت ہی عظیم آیت جو اس انداز میں بیان کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سورہ الاحقاف کی 4 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. جب انہوں نے اس دین پر اعتراض کیا جو خالص ایک پختہ راستے کے ذریعے سے، امانت سے بھرپور راستے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہنچایا، جب انہوں نے اس راستے پر اور اس دین پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے سند پیش کی کہ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ میری ہی طرف سے نازل ہوا ہے. اب جب انہوں نے اس دین پر اعتراض کیے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دین پر بھی اعتراض کیا کہ تم جو ہمارے یعنی اس وحی پر اعتراض کرتے ہو تو کس دلیل کے ساتھ اعتراض کرتے ہو؟ تمہارا اپنا معاملہ کیا ہے؟ تم کس دین کی پیروی کرنے والے ہو؟ کیا تمہارے پاس کی کوئی سند ہے جس پر تم پیروی کر رہے ہو یا جس دین کی تم پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے دین کے باغی ہو، اللہ کے باغی ہو، اس پر بھی تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ تو جو تم اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کو پوج رہے ہو یا دوسری طرح طرح کے بدعات اور خرافات تم نے اپنے دین اور اپنے معاملے میں جاری کر رکھی ہیں، اس کی بھی تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ تم اس دین اور وحی کو تو مفتر کہہ رہے ہو، گھڑا ہوا کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس بھی اس کی سند ہے؟ ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس اس دین کی سند تو ہے، اللہ نے اس کو بیان کر دیا. تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو جن کو بھی تم یعنی جو بھی تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں، کیا پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں کو بنانے میں یہ اللہ کے شراکت دار تھے یا اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے آسمانوں کو بنایا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جو یہ تم کر رہے ہو اس کی تم سند پیش کرو، اس کی تم دلیل پیش کرو. ایتونی، اے نبی آپ ان سے کہیے لے آؤ میرے پاس بکتاب، کوئی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی علم کا آثار. مفسرین نے اس جگہ لکھا ہے کہ اس سے مراد سند ہے، کوئی راستہ تو لے کر آؤ نا جو تمہاری اس بات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہو. ظاہری بات ہے یہ زمین اللہ کی ہے، تم بنائے ہوئے اللہ کے ہو، تم اپنی مرضی سے اس طرح کا دین لے آئے ہو، تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی کوئی سند پیش کرو. او اثارۃ من علم، کوئی علم کا کوئی آثار وہ لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی سند کا مطالبہ کیا، جیسے انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے سند کو پیش کیا، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے سند کا مطالبہ. گویا کہ سند دین ہے، سند دین ہے گویا کہ. اچھا اب مزید آگے چلتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی سند کے یعنی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے مومنوں کو بھی اسی سند کی اہمیت کو اس انداز سے یعنی بیان فرمایا کہ تم ہر معاملے میں سند کی اہمیت کو جانو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، اس میں سند کو لازم پکڑو. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس سند کی اہمیت کو یوں کچھ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اپنی جہالت کی وجہ سے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم نے کیا اس پر تم پشیمان ہو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. کیا مانا کہ ایک فاسق فاجر نے آ کر تمہیں کوئی خبر دی، تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے
اور اس قوم کو جا کر تم نے جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا، حالانکہ انہوں نے ایسی بات کہی نہیں تھی، وہ بندہ ہی فاسق تھا یا جھوٹ بولا اس نے آ کر تمہارے ساتھ. تو ایسا نہیں، بلکہ فتبینوا فتثبتوا، اس کی تم تحقیق کرو، اس کو تثبت کرو، اس کو پختہ پہلے یہ پکا تو کرو واقعی یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، سند کے طلب کو، سند کی تحقیق کو مومنوں اور مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا. سورہ الحجرات کی یہ آیت نمبر 6 ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے سند کی کوئی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی بیان کر دوں. یہ تمہیدی طور پر میں نے چند کلمات کہے آپ بھائیوں کے سامنے، تاکہ آپ سند کی لغوی اور اصطلاحی چیزیں بھی سمجھ سکیں اور مزید پھر اس مسئلے کو یا اس موضوع کو خوب سمجھ سکیں. سند لغوی طور پر جو بھی ڈکشنریاں لکھی گئیں، یعنی جس کو ڈکشنریز یا لغت پر لکھی گئی کتابیں عربی زبان میں، اچھا تو امام ابن فارس الرازی جو بہت بڑے لغوی ہیں، عربی لغت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے مقاییس اللغہ، اس کی تیسری جلد میں انہوں نے سند کی تعریف یوں کی ہے کہ السین والنون والدال اصل واحد يدل على انضمام الشیء الى الشیء، کہ سند یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اس کو سند کہتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں. اور ایک اور معنی بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب بندہ کہتا ہے فلان سند، کہ فلاں شخص سند ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ای معتمد، کہ فلاں شخص معتمد اور اعتبار والا آدمی ہے. کہ جب اس کو کہہ دیتا نا آدمی کہ فلاں شخص تو سند ہے یار، تو گویا کہ وہ معتمد اور اعتماد والا، اعتماد کیا جا سکتا ہے اس پر، تو گویا سند اعتماد کا نام ہے. یہی بات امام اسماعیل بن حماد الجوہری جو مشہور بہت بڑے لغوی، ان کی بہت مشہور لغت کی کتاب الصحاح، یعنی بہت سی جلدوں میں چھپی ہے، اب ایک جلد میں بھی آ چکی ہے، اس کا صفحہ نمبر 563 ہے، اس میں بھی سند کو معتمد یا اعتماد کے راستے کو بیان کیا انہوں نے. اسی طرح بہت مشہور لغوی عربی لغت کے بہت بڑے امام ابن منظور الافریقی، انہوں نے بھی سند کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرتفع من الارض فی قبول الجبل او الوادی، یعنی زمین سے اٹھی ہوئی جگہ کو، زمین سے اٹھی ہوئی جگہ کو سند کہتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب لسان العرب کی 6 جلد میں یہ بات لکھی ہے. قرآن حکیم اور احادیث میں بھی سند کو لغوی طور پر استعمال کیا گیا، جیسا کہ قرآن کی سورہ المنافقون کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی. مسندہ یہ سند ہی سے ہے، سند ہی سے ہے. تو سند کا معنی یہاں جو معنی کیا، یعنی جو لفظ استعمال ہوا، یہ لغوی معنی استعمال ہوا کہ کأنہم خشب مسندہ، مسندہ گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، خشب لکڑیوں کہتے ہیں. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4438، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات کے قریب کا وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں ہیں، تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، یعنی آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو یہاں مسند گویا کہ سند کا لفظ استعمال کیا گیا. تو سند معنی کیا ہوا لغوی، اس کا معنی ٹیک لگانا، ٹیک لگانا، اعتماد، سہارا دینا، یہ سب معنی اس کے لغوی طور پر ہیں. اسی طرح ایک مشہور حدیث صحیح مسلم میں 8 نمبر حدیث، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، بہت معروف روایت ہے، جس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین سکھانے کے لیے مختلف سوالات کیے. تو شروع کے جو الفاظ ہیں نا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں گھٹنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. اسندہ، جیسے میں نے
سند کی لغوی بحث میں نے پہلے بتایا کہ انضمام الشیء الی الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملانے کو سند کہتے ہیں. تو گیا یہاں پہ بھی وہی لفظ استعمال ہوا، اسندا، اسندا رکبتہ الی رکبتہ، دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ سند کر دیا. سند کا معنی ملا دیا. تو گویا کہ دو معنی ہمارے سامنے آئے اس وقت. ایک ہے اعتماد، ٹیک، سہارا، اس کا لغوی معنی، اور دوسرا معنی اس کا جو ہمارے سمجھ آیا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. یہ لغوی معنی ہمارے سامنے دو آئے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معنی بیان ہوئے. کوئی جو اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہے وہ لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اب اصطلاحی تعریف اس کی جو علم حدیث میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے، سلسلۃ الرواتی الموصلہ الی المتن، روات کا یا راویوں کا ایسا سلسلہ، ایسا چین جو متن تک پہنچنے کا ذریعہ ہو. متن اقوال، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں، صحابہ کے ہوں، یا بعد میں تابعین کے ہوں، ائمہ کے ہوں، یعنی ان کی بات تک پہنچنے کا ذریعے کو سند کہتے ہیں. اچھا، یہ تو ہوا اس کی کچھ لغوی اور اصطلاحی بحث. اب اسی لغوی اور اصطلاحی بحث کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں کچھ احادیث ایسی اور اس کے بعد آثار سلف کچھ بیان کروں گا. پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس مسئلے میں خوب سمجھا سکوں اللہ کی توفیق اور مدد سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ وہاں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ بہت لمبا تھا، اس میں بہت سی باتیں صحابہ کرام نے بیان کی، لیکن ایک جملہ یا ایک موضوع کہہ لیں آپ، وہ میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. یہ صحیح بخاری کی 67 نمبر حدیث ہے، 67. آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے اوپر حرام ہیں، جیسا کہ آج کا دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ شہر حرمت والا ہے. آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، تو جو یہاں موجود ہے جس کو یہ بات پہنچ چکی ہے وہ اس کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بیان کی، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ. کہتے ہیں یہ بات ممکن ہے کہ جو تم میں سے حاضر ہے اگر وہ کسی دوسرے کو پہنچائے گا جو حاضر نہیں، ممکن ہے وہ حاضر سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، یاد رکھنے والا ہو، اور آگے اچھے انداز سے محفوظ کر کے آگے پہنچانے والا ہو. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس دین کی سند کی حفاظت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اشارہ ہی نہیں بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ آگے پہنچائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر اس دین کو پھیلایا، بیان کیا. اب آخری وقت آیا ہے، اور اب آخری وقت میں اللہ کے نبی یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں جو جس نے سن لیا ٹھیک ہے، ابھی جو حاضر ہے وہ اپنے ان لوگوں کو پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے. گویا کہ اس دین کو سند کے ساتھ تم آگے پہنچاؤ. سند کیا ہے؟ اللہ سے جبریل نے لیا، جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آپ صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، وہ غائب تک پہنچا دے. گویا کہ یہ سند کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ آج تک یہ سند کا سلسلہ، آج تک جو ہمارے تک پس دین ہے وہ اسی محنتوں اور اسی سند کا ہی سلسلہ ہے جو آج تک ہمارے پاس دین محفوظ ہے. والحمدللہ علی ذالک.
گویا کہ یہ بھی سند کی اہمیت پر بین دلیل ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی عظیم واقعہ جو صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2942، 2942 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ آپ بھائی سب جانتے ہوں گے، جو دجال کا واقعہ ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک جزیرے پر ان کی کشتی خراب ہوئی، بہرحال وہ جزیرے پر اتر آئے تو ایک جانور نما ایک آدمی آیا، یعنی اس کو کہا کہ ہمارا سردار تمہیں بلا رہا ہے، وہ گئے وہاں۔ ایک لمبا واقعہ دجال سے متعلق پورا واقعہ جو آپ بھائیوں کے علم میں ہے، جو میرا مقصد کی بات ہے میں وہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ اس میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر بیٹھے، وَهُوَ يَضْحَكُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلَّاهُ، تم میں سے جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھنے کی جگہ پر، اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، کوئی بھی نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو خوب جانتا ہے، جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبت، نہ ہی میں نے کوئی واعظ و نصیحت کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے، بلکہ میں نے ایک وجہ سے تمہیں یہاں جمع ہونے کا کہا ہے۔ فرمایا لأن تمیما الداری کان رجلا نصرانیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمیم الداری ایک آدمی ہیں، وہ نصرانی تھے، کان رجلا نصرانیا یعنی عیسائی تھے، فجاء فبایع واسلم، وہ آئے اور انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ وحدثنی حدیثا، پھر انہوں نے مجھے ایک حدیث بیان کی، ایک بات بیان کی۔ وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، وہ بات، وہ انہوں نے جو مجھے بتائی بات، وہ میری اس بات کے موافق ہے، بالکل اسی بات کے مطابقت رکھتی ہے جو میں تمہیں کہتا ہوں، یا جو میں باتیں اس سے پہلے تمہیں بتا چکا ہوں دجال کے بارے میں، جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، جو تمیم داری نے مجھے بیان کی ہے، وہ بات اور میری بات جو میں پہلے تمہیں بتاتا رہا ہوں وہ ایک جیسی ہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے نا، مسکرائے، خوشی کی انتہا نہ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ تمیم الداری بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں ان کو پہلے بیان کرتا تھا، یعنی دجال کے متعلق۔ حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ، پھر وہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان کرتے ہیں جو تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سند کی کس قدر اہمیت ہے، آپ دیکھیں سند کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک نصرانی آدمی بعد مسلمان ہوا، اس نے آ کر یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کا نام لے کر سند پیش کر کے بیان کیا کہ جو وہ بات انہوں نے مجھے بتائی ہے میری بات کے بالکل موافق ہے جو میں تمہیں پہلے بیان کرتا تھا دجال کے بارے میں۔ تو سند کی اہمیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی کس قدر اہم ہے۔ ایک اور حدیث، عظیم حدیث اور بہت ہی عظیم حدیث، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے شروع میں بھی پڑھی خطبہ کے اندر، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن آپ دو حوالے سن لیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 366 366، سنن الترمذی اس کا حدیث نمبر ہے 2656 2656 سنن الترمذی میں، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور یہ حدیث صرف زید بن ثابت ہی رضی اللہ عنہ ہی سے ثابت نہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے، ابو الدرداء سے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان تمام صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔
بہرحال جو یہاں میں بیان کرنے لگا ہوں وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، فحفظہ، پھر اس کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ آگے پہنچا دیا، یاد کیا اور آگے پہنچا دیا۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کیونکہ بہت سے سمجھ بوجھ رکھنے والے ان سے کہیں زیادہ سمجھ بوجھ والے بھی موجود ہوتے ہیں، ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بعض سمجھ بوجھ رکھنے والے یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ بوجھ والے ہیں لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ مقصود وہی جو پچھلے حدیث میں بات گزر چکی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حدیث حفظ کر کے آگے پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ فقیہ ہو، زیادہ سمجھ والا ہو اور اس حدیث سے کئی مسائل اخذ کر سکے، یہ مقصود۔ اس حدیث پر ائمہ محدثین نے بڑے ہی عظیم باتیں کی ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے اپنی زندگی کی اصل بنا لیا، اور اس حدیث کی اندر جو خوشخبری سنائی گئی، اس خوشخبری کو اور اس کا مصداق بننے کے لیے گویا کہ انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا اور اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس حدیث سے محدثین نے جو باب قائم کیے یا جو مسائل اخذ کیے ہیں یا جو اس علم کی فضیلت پر جو باتیں کی ہیں اس حدیث کے روشنی میں، وہ آپ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے اس کا نام ہے باب فضل نشر العلم، کہ علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع، کہ یہ حدیث جو کچھ سنا ہے اس کی آگے تبلیغ پر ابھارتی ہے۔ یہ حدیث یہ باب باندھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں۔ امام نسائی نے اپنی جو السنن الکبریٰ ہے اس میں جو باب باندھا اس حدیث پر، فرماتے ہیں الحث علی ابلاغ العلم، الحث علی ابلاغ العلم، یہ حدیث علم کی تبلیغ پر ابھارتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس حدیث پر جو باب قائم کیا باب من بلغ علما، جو علم کو آگے پہنچائے اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور امام ابن حبان نے تو کمال ہی کر دیا اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں تقریباً 4 جگہ اس حدیث کو لے کر آئے اور 4 باتیں اس حدیث کے حوالے سے کی کتاب العلم کے اندر۔ ایک جو باب باندھا اس میں کہتے ہیں باب ذکر دعاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لمن ادى من امته حدیثا سمعه، اللہ اکبر۔ سب سے پہلا باب جو اس میں قائم کیا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر اس شخص کے لیے لمن ادى من امته حدیثا سمعه، وہ امت میں سے وہ شخص جو اللہ کے نبی سے حدیث یا اللہ کے نبی کے طریق سے یا ان کے طرف سے ملی ہوئی حدیث کو یاد کرے اور آگے پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حق میں دعا کا ذکر۔ دوسرا باب جو اس حدیث پر قائم کیا باب ذکر رحمت اللہ جل وعلا من بلغ امت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا عنہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ دوسرا باب کیا قائم کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا ذکر، کس کے لیے؟ من بلغ امت المصطفیٰ، جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک صحیح حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے اس کو صحیح بالکل وہ اپنی اللہ کے نبی کی امت تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے چہرے کو گویا کہ تر و تازہ رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر۔
یہ دوسری بات. اور تیسرا باب قائم کیا, باب ذکر البیان بأن هذا الفضل انما يكون لمن ادى ما وصفنا كما سمعه سواء من غیر تغییر ولا تبدیل فیہ. کہتے ہیں کہ یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے, انما یکون لمن ادى ما وصفنا, جس کی ہم نے اوصاف بیان کی کہ اس میں یہ صفات ہونی چاہیے, یہ اس کے لیے دعا اور فضیلت ہے. کما سمعہ سواء من غیر تغییر ولا تبدیل فیہ, چاہے یعنی وہ مفہوم اور اس کو سمجھ بوجھ کر آگے بیان کر دے تو اس کے لیے فضیلت والی بات ہے. نمبر 4, باب ذکر اثبات نظارت الوجہ فی القیامت من بلغ للمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا صحیحتا کما سمعها. چوتھی بات, امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں جو ذکر کی اس حدیث کے حوالے سے کہ اس حدیث میں قیامت کے دن اس شخص کے چہرے کی تر و تازگی کا ذکر ہے, روشن ہونے کا ذکر ہے, جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بیان کرے, ان تک پہنچائے, اس کی چہرے کی تر و تازگی کا اس حدیث میں ذکر ہے. اللہ اکبر. آگے یہ 4 باتیں امام ابن حبان کے حوالے سے ہو گئیں. اب امام بغوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں, ان کی کتاب ہے شرح السنہ, یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کتاب العلم قائم کیا اور ایک باب قائم کیا, باب تبلیغ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وحفظہ. باب قائم کیا اس حدیث کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کا بیان. پھر قرآن کی آیت کو ذکر کیا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جسے روکے روک جاؤ. پھر امام بغوی رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں الامر عام فی حق اہل زمانہ ومن جاء بعدہم, کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, کہتے ہیں یہ حکم عام ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت سے تعلق رکھنے والا کسی بھی زمانے میں آئے, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے یہ حکم کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. ولا وصول الی من بعدہم الا بالتبلیغ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد قیامت تک آنے والا کسی بھی زمانے میں امتی, اس تک یہ دین کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا سوائے تبلیغ کے, سند کے. یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ان تک یہ دین پہنچے اور وہ اس آیت کا مصداق ہو سکے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں رسول دے وہ لے لو, جسے روکے وہ اسے رک جاؤ. یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اسی راستے کے ذریعے سے, تبلیغ, طریق, سند, اس راستے سے. اچھا, اسی طرح امام رام ہرمزی جو سب سے پہلے علم حدیث پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب جو ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی, امام رام ہرمزی رحمہ اللہ, انہوں نے سب سے پہلے علم حدیث پر سب سے پہلے کتاب لکھی. انشاءاللہ استاد محترم آپ کو اس بارے میں جو علم حدیث سے متعلق درود شروع کریں گے اس میں بیان بھی کریں گے آپ کو انشاءاللہ. تو اس میں بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یعنی اوپر باب قائم کیا, باب فضل الناقل لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نقل کرتا ہے. تو یہ چند باتیں جو اس حدیث کے حوالے سے تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پھر محدثین ائمہ دین نے اس حدیث کو گویا کہ اپنے سر کا تاج بنا لیا اور بڑی بڑی محنتیں کی, بڑی مشقتیں اٹھا کر پھر اس دین کو حفاظت کی کوشش کی. گویا کہ پھر یہ سند کی اہمیت اور سند کو تلاش کرنا اور سند کو جو ہے وہ اپنے دین کا حصہ بنا لیا گیا اور اس امت کا خاصہ بن گیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع فتاوی میں اس سند کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں, وَعِلْمُ الْإِسْنَادِ وَالرِّوَایَةِ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ سند اور روایت کا علم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا. کسی اور امت کو یہ علم عطا نہیں کیا گیا.
किसी भी उम्मत को, सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सनद का इल्म अल्लाह ने अता कर दिया, और अल्लाह ताला ने इनके लिए ये खुसूसी इल्म अनायत कर दिया। वजअलहु सुल्लमन इला दिरायती, अल्लाह ताला ने इसको सनद को गोया के एक सीढ़ी बना दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन तक पहुंचने की, और हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने की भी सीढ़ी बना दिया। फ़अहलुल किताबी, और जो अहले किताब हैं यानी यहूदी और ईसाई, ला इस्नाद लहुम, उनकी कोई सनद नहीं है उनके पास। यअसरून बिहिल मनकुलात, वो जो नकल करते हैं अपनी बातें। व हाकज़ा अल मुब्तदिऊन मिन हाज़िहिल उम्मा अहले ज़लालाती, और जैसे अहले किताब यहूदी और ईसाइयों के पास कोई सनद नहीं है, इसी तरह मुसलमानों में से भी जो गुमराह हो गए फिरके, उन्होंने राय हक को छोड़ दिया, उनके पास भी ये सनद नहीं है। अल मुब्तदिऊन मिन हाज़िहिल उम्मा अहले ज़लालात, जो गुमराह हो गए उनके पास भी ये सनद का इल्म नहीं है, उनके पास भी अपने अमाल की सनदों का यानी कोई सबूत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह कुछ उसकी मिसालें भी आइंदा पेश करूंगा। व इन्नमल इस्नादु लिमन अअज़म अल्लाहुल मिन्ना, बेशक ये इस्नाद का इल्म और संदों का इल्म अल्लाह के नबी तक पहुंचने का जरिया, अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा अजीम एहसान किया है इस उम्मत पर, और उम्मत में से भी किस पर? अहलुल इस्लामी व सुन्ना, एक तो मुसलमानों पर यह एहसान किया, और फिर अहलुल सुन्ना अहलुल हदीस सही रास्ते पर चलने वाले लोगों पर अल्लाह ताला ने इस सनद के जरिए से एहसान किया कि इनके पास जो कुछ है वो सनद के साथ महफूज है। वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। आगे फरमाते हैं युफर्रिकून बिही बैन सहीही व सकीम, वो इसी सनद के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, या जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई अहादीस हैं, उनमें से सही और ज़ईफ को अलग अलग करते हैं। वल मेअवज वल कवीम, जो टेढ़ापन है, जो सीधी सही सही पहुंचती हैं अल्लाह के नबी तक, उनको अलग अलग करते हैं। लेकिन अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस के अलावा जो दूसरे गिरोह हैं जिन्होंने राय हक को छोड़ दिया और सनद के रास्ते को छोड़ दिया, उनका क्या मामला है? वगैरुहुम मिन अहलिल बिदअ वल कुफ्फार, जो अहले बिदत हैं मुसलमानों में भी, और इसी तरह काफिर लोग, ईसाई, यहूदी या दूसरे लोग, इन्नमा इंदहुम मनकूलातुन, उनके पास तो बस एक नकल शुदा चीजें हैं। यअसरूनहा बिगैरि इस्नादिन, वो बगैर संदों के ये बातें बयान करते हैं। व अलैहा मिन दीनिहिमुल इत्माद, और इसी बगैर संदों पर ही उनका एतमाद है, इसी बगैर संदों पर उनका एतमाद है। वहुम ला यारिफून फीहल हक्क मिनल बातिल, वो नहीं जानते, चूंकि उनके पास सनद ही नहीं है, वो हक को बातिल से फर्क नहीं कर सकते कि हक क्या है उनके पास और बातिल क्या है, क्योंकि किसी एक चीज की भी सनद नहीं है उनके पास। वलल हाली मिनल आतिल, यानी कोई भी चीज उनके पास नहीं है, वो ना ही इस चीज की मार्फत रखते हैं, और ना ही उनको पता है कि हम क्या कह रहे हैं, किस पर अमल कर रहे हैं, उसकी असल हकीकत क्या है, अल्लाह की जात तक पहुंचती है कि नहीं वो बात पहुंचती, हमारे पास उसकी असल है कि नहीं, इस चीज को वो नहीं जानते। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने एक और मुकाम पर भी एक बात कही है। मिनहाजुस सुन्ना जो उनकी है बहुत मशहूर किताब, मारकतुल आरा किताब है, उसमें भी एक बात की है। कहते हैं अल इस्नादु मिन खसाइसी हाजिल उम्मा, ये सनद इस उम्मत की खासियात में से है, खुसूसियत है इस उम्मत की, उम्मत मुस्लिमा की। वह हुआ मिन खसाइसिल इस्लाम, और ये इस्लाम की खसाइस में से है कि इनको अल्लाह ताला ने सनद अता की है। सुम्मा हुआ फिल इस्लाम मिन खसाइस अहले सुन्ना, लेकिन मुसलमानों के बाद भी, मुसलमानों के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस का ये खासा है कि वो सनद की अहमियत को जानते हैं, और उनके पास जितना कुछ है, जितना दीन है उनका, वो सारा सनद के साथ मरबूत और जुड़ा हुआ है। वर्राफिज़तु मिन अक़ल्लिन नास इनायतन बिही, और जो राफिजी या शिया वगैरह लोग हैं वो सबसे कम इस सनद का एतबार करते हैं, सबसे कम इस सनद का एतबार करते हैं। यही वजह है कि जो रवाफिज का खूब इल्म रखते हैं उलमा, जिस तरह शेख अल बर्राक हफिज़हुल्लाह अरब के मशहूर आलिम हैं, उनका इन पर बहुत मुताला है। वो कहते हैं कि राफिजा के पास उनकी एक हदीस भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह के नबी तक पहुंचती हो सही सनद के साथ। उनकी सारी किताबें इमाम जाफर सादिक से ऊपर नहीं जाती, उन्हीं के अकवाल को अपने दीन समझे हुए हैं। बहरल इज कानू
ला युसद्दिकून इल्ला बिमा युवाफिकु अहवाअहुम व अलामतु किस्बिही अन्नहुम युखालिफु अहवाअहुम। कहते हैं कि उनके पास सनद की तो कोई चीज नहीं, ना उन्होंने इस चीज को देखा, बस उसी की वो तस्दीक करते हैं जो उनकी ख्वाहिशात के मुवाफिक हो, और उसी को वो गलत कहते हैं जो उनकी ख्वाहिशात के मुखालिफ हो, बस उसी को वो दुरुस्त कहते हैं जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है, और जो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ हो उसी को वो गलत कहते हैं। उनके पास कोई दीन की सनद नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन तो पहुंचा सके। एक बहुत अजीम कौल इमाम यजीद बिन ज़ुरै रहमहुल्लाह, बहुत बड़े आइमा में से गुजरे हैं, उनका एक अजीम कौल ये इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब शर्फ़ अस्हाबिल हदीस, अहलुल हदीस की शर्फ और फजीलत, एक उन्होंने बाकायदा पूरी किताब लिखी है, उसमें ये जो कौल है मौजूद है। इमाम यजीद बिन, सही सनद के साथ ये कौल मौजूद है। इमाम यजीद बिन ज़ुरै रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लिकुल्लि दीनिन फुरसानुन, हर दीन के शाहसवार हैं, शाहसवार होते हैं हर दीन के। वह फुरसानु हाज़द दीन अस्हाबुल असानीद, और इस दीन के जो शाहसवार हैं, इज्जत और शर्फ वाले लोग हैं, वो संदू वाले हैं, जिनके पास संदे हैं, असनाद हैं, अल्लाह के नबी तक उनकी सिलसिला पहुंचता है, उनका दीन पहुंचता है, उनका इल्म का रास्ता पहुंचता है, यही इस दीन के शाहसवार हैं, इस दीन के वही शाहसवार हैं। कुर्बान जाऊं, इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि अलैह ने इस कौल पर, जो मैंने अभी सुनाया आपको, इस कौल पर बहुत अजीम बहस की है और बहुत प्यारी बात की है। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इस इल्म के शाहसवार वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए इनके दीन को महफूज किया और उनकी रहनुमाई सिरात मुस्तकीम की तरफ की। वो लोग जिन्होंने नाजो नेमत यानी सहूलियात को छोड़कर, तरह तरह की नेमतों को छोड़कर, और अपने इलाके में रहने पर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब में, सहराओं में, बयाबान जंगलों में बड़े दूर दूर के सफर किए, बड़े बड़े दूर दूर के शहरों में सफर किए, इस चीज को तरजीह दी कि हम हर तरह की आसाइशों को छोड़ देते हैं, बस अल्लाह के नबी की हदीस को हमने लेना है। बड़े बड़े लंबे सफर किए उन्होंने हदीसों को हासिल करने के लिए, बड़े बड़े लंबे सफर, हत्ता के एक हदीस को इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं, इन्ना अहदहुम ला यरहलु फिल हदीसिल वाहिदी अल फरासिखुल बईदा। अल्लाहु अकबर। हत्ता कि उन्होंने एक एक हदीस के लिए दूर दूर के फरासिख भी तय किए। फरासिख फरसख की जमा है, और फरसख, एक फरसख में तकरीबन 3 मील का फासला आता है। गोया कि उन्होंने बहुत से फरासिख, इतने कितने ही मीलों का सफर तय किया सिर्फ एक हदीस को हासिल करने के लिए। सिर्फ एक ही हदीस नहीं, बल्कि वह फिल कलिमतिल वाहिदा, एक हदीस का एक कलमा सुनने के लिए भी, एक जुमला सुनने के लिए भी उन्होंने कई कई दिनों के सफर किए, कई कई दिनों के सफर किए। अल्लाह अकबर। ताकि उनका मकसद क्या था इस सफर से, लिअल्लाह युदखलु मुजिल्लुन फिस सुननि शैअन युजल्लु बिही, कि कोई भी गुमराह आदमी, जालिम आदमी इस दीन में कोई ऐसी चीज दाखिल ना करे जो लोगों की गुमराही का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न हिब्बान ने यह बात अपनी किताब अल मजरूहीन मिनल मुहद्दिसीन की पहली जिल्द के मुकदमे में ये बात जिक्र की है। इमाम इब्न हिब्बान ने जो ये बात की है उसका एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इमाम हैं। उन्होंने अपनी किताब अल जर्ह व तादील, इसके मुकदमे में ये अपने वालिद का ये वाक़या जिक्र किया। अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह का असल नाम, ये उनकी कुनियत है, और उनका नाम है मोहम्मद बिन इदरीस। मोहम्मद बिन इदरीस के नाम के 2 इमाम हैं, एक मोहम्मद बिन इदरीस अबू हातिम अर्राज़ी, और दूसरे जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह का भी नाम मोहम्मद बिन इदरीस है। तो चुनाचे उन्होंने अपने वालिद इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह का एक वाक़या यूं नकल किया। वो कहते हैं, मैं बहुत अब मुख्तसर करूंगा, वक्त बहुत हो चुका। उन्होंने एक बहुत प्यारा वाक़या जिक्र किया कि मेरे वालिद कहते हैं कि जब मैंने इल्म हदीस या तलबे हदीस के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मैं 7 साल घर से बाहर रहा, 7 साल घर से बाहर रहा। और फरमाते हैं
کہ احصیت ما مشیت علی قدمی زیادتن علی الف فرسخن، کہتے ہیں کہ 7 سال باہر رہنے کی وجہ سے میں نے اپنے قدموں کو گنا، یعنی اپنے سفر کو گنا، ماپا میں نے، تو وہ 1000 فرسخ سے زیادہ تھے، یعنی اتنا زیادہ لمبا سفر، یعنی 1000، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3000 میل سے بھی زیادہ پیدل سفر کیے۔ مشیت علی قدمی کے لفظ ہیں، یعنی ان قدموں پر میں نے 3000 میل کا سفر بھی ان قدموں پر کیا میں نے، اللہ اکبر، ان قدموں پر میں نے۔ اور اچھا کہتے ہیں کہ جب 1000 میں گن چکا، اتنا سفر میں نے کر لیا، تو اس کے بعد پھر میں نے گننا ہی چھوڑ دیا، کہ اب اس کا معنی کہ صرف 1000 فرسخ نہیں کیا، بلکہ کتنے فرسخ مزید بھی ان حدیث کے طلب کے لیے انہوں نے گزارے۔ لیکن جو میں یہاں پر اب میں بیان کروں گا کہ یہاں پہ انہوں نے کس کس شہر میں گئے، کہا کہ میں کوفہ بھی گیا، کوفہ سے بغداد گیا، پھر مکہ گیا، مدینہ گیا، مدینہ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ بہت دفعہ گیا، بحرین گیا، ٹھیک ہے، مصر گیا، مصر سے رملہ گیا، رملہ یہ فلسطین کا علاقہ، رملہ سے پھر بیت المقدس، یہ ایک علاقہ ہے، اور رملہ سے پھر اسکلان بھی گیا، پھر رملہ سے تبریہ گیا، تبریہ سے دمشق گیا، دمشق سے حمص گیا۔ یہ مختلف علاقوں کے نام میں بیان کر رہا ہوں اور بہت مختصر انداز میں، جو پڑھنا چاہے کتاب الجرح و تعدیل کے مقدمے میں امام ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا۔ حمص سے انطاکیہ گیا، انطاکیہ سے ترسوس کا سفر کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو امام ابن حبان کہتے ہیں ایک کلمے کے لیے انہوں نے لمبے لمبے اور بڑے بڑے دنوں کے سفر کیے، یہاں فرماتے ہیں ثم رجعت من ترسوس الى حمص، اب ترسوس حمص سے انطاکیہ، اور انطاکیہ سے میں ترسوس پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں ترسوس پہنچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ابو الجمان ایک راوی ہیں، ان کی حدیث کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، وہ میں نے سننا ہے، وہ حمص جا کے سنوں گا۔ تو ترسوس پہنچ کر دوبارہ حدیث کے کچھ حصے کو سننے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ حمص کا سفر کیا اور آ کر ابو الجمان کی اس حدیث کو، بقیہ جو حدیث تھی اس کو سنا۔ اللہ اکبر، پھر اگلے شہروں اور اگلے علاقوں کا پھر سفر شروع کیا۔ حمص سے پھر جو ہے بیسان گیا، بیسان سے رقہ کے پہنچا، رقہ سے جو ہے نا فرات بغداد کے علاقے کو پہنچا، پھر شام اور نیل اور کوفہ، یہ سب کچھ کہتے ہیں کل ذالک ماشین کل ھذا فی سفر الاول، کہتے ہیں میں نے یہ سارے کا سارا سفر پیدل کیا ہے، اور یہ میرا صرف ابھی پہلا سفر تھا، اور اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ اللہ اکبر، یہ صرف ایک واقعہ بہت مختصر انداز میں نے بیان کیا، جو محدثین نے سند کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ ایک سندوں کو اکٹھا کیا جائے اور مختلف علاقوں کا سفر کیا جائے، مختلف علاقوں۔ امام ابن المبارک اس لیے تو فرماتے ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام ابن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کا قول صحیح مسلم کے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، یہ سندیں دین ہیں گویا کہ یہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جو چاہتا جو مرضی کہتا۔ واقعی حقیقت بات ہے، اگر سندیں نہ ہوتی تو جو چاہتا جو مرضی کہتا، اسی لیے عبداللہ بن مبارک ایک بہت پیارا قول صحیح مسلم کے مقدمے ہی میں موجود ہے۔ ایک بہت بڑے امام ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، اے عبداللہ بن مبارک، الحدیث الذی جاء، کہا کہ میں نے ایک حدیث کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وتصوم لہما مع صومک، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس ایک جو حدیث یعنی مشہور ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ حدیث کیا ہے کہ نیکی پر نیکی یہ ہے، یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ انسان ایک نماز پڑھے اور پھر اپنی ہر نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھے، اور اپنے جب روزہ رکھے تو اپنے ہر روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھے۔ یہ ایک حدیث مشہور ہے۔ تو امام طالقانی
یعنی ابو اسحاق الطالقانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو میرے استاد کہنے لگے فقال عبداللہ بن مبارک یا ابا اسحاق امن ھذا، یہ جو تو نے حدیث پیش کی ہے یہ تجھے کس نے بیان کی ہے؟ اللہ اکبر، سند کو دیکھیں، سند کی اہمیت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، علم حدیث میں سند کی اہمیت یا دین میں سند کی اہمیت آپ اس انداز سے اس واقعے سے بھی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ امن ھذا، تجھے یہ کس نے بیان کی؟ قال قلت له ھذا من حدیث شہاب بن خراش، کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث شہاب بن خراش نے بیان کی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ثقۃ، وہ تو ثقہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ تو سچے اور صدوق یعنی ثقہ راوی ہیں۔ امن، اچھا شہاب بن خراش نے کس سے بیان کی ہے؟ اس سے آگے راوی کون ہے؟ قال قلت عن الحجاج بن دینار، کہا کہ میں نے کہا حجاج بن دینار سے وہ روایت کرتے ہیں، ان کو یہ حدیث حجاج بن دینار نے بیان کی، اور یہ تبع تابعین تابعین کے شاگرد ہیں حجاج بن دینار۔ قال ثقۃ، عبداللہ بن مبارک کہنے لگے وہ بھی ثقہ ہیں، بہت ثقہ اور سچے آدمی ہیں۔ امن، اچھا حجاج بن دینار سے آگے یہ وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ یہ تبع تابعی ہیں، اس ظاہری بات ابھی تک تو یہ اللہ کے نبی تک نہیں پہنچی، ابھی تک تو واسطے رہتے ہیں اس کے اندر، آگے کس نے بیان کی؟ کہا میں نے ان کو کہا کہ ان قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حجاج بن دینار کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قال یا ابا اسحاق، عبداللہ بن مبارک فوری کہنے لگے اے ابو اسحاق ان بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوضہ، یہ کیسی بات کر رہے ہو ابو اسحاق الطالقانی، کیا کہہ رہے ہو؟ حجاج بن دینار تو تابعی ہے، تبع تابعی ہے، تابعین کا بھی شاگرد ہے، حجاج بن دینار اور اللہ کے نبی کے درمیان تو مفاوض ہیں۔ مفاوض عربی زبان کا ایک لفظ ہے، ہی الارض، اس کا جو عربی یعنی کیا کہتے ہیں ترجمہ بنے گا وہ یہ ہے، مفاوض عربی زبان میں ایسی زمین کو کہتے ہیں القفر البعیدہ عن العمارتی عن الماء التي يخاف الهلاك فيها، کہتے ہیں کہ مفاوض ایسی زمین کو کہتے ہیں جو بہت دور کی زمین ہو، اس میں کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی گھر بنا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی پانی ہے، دور کا لمبا سفر ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی سفر کرے گا تو بھوکا اور پیاسا مر جائے گا، یعنی اتنا لمبا سفر ہے، پورے لمبے سفر میں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ جو اتنا لمبا سفر کرے گا اور راستے میں مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک یعنی مثال دی کہ حجاج بن دینار اور اللہ کے نبی کے درمیان تو اتنا فاصلہ ہے، مفاوض ہیں، تنقطع فیہا اعناق المتی، کہ اگر کوئی سواری پر بیٹھ کر اس راستے پر چل پڑے، ایک مثال دی نا، اس راستے پر چل پڑے تو سواریوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ سواریاں تو ہلاک ہو جائیں، نہ ان کو پانی ملے نہ کچھ بھی نہ ملے، اتنا دور کا سفر ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، اتنی دور کا فاصلہ۔ تم کیا کہہ رہے ہو حجاج بن دینار اور اللہ کے نبی کے درمیان اتنا فاصلہ؟ یہ کیسے حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ کیسے یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ، کہتے ہیں کہ ہاں والدین کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ آگے سے انہوں نے پھر وضاحت بھی کر دی، یہ واقعہ صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، اس واقعے سے آپ خوب جو ہے وہ سند کی اہمیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو مفسر ہیں، بہت بڑے تفسیر ابن کثیر والے، ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اصول حدیث پر لکھی، اختصار علوم الحدیث کے نام سے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور غالباً انگلش میں بھی مجھے جو یاد آتا ہے وہ بھی، عربی میں تو خیر یعنی خوب موجود ہے، ملتی بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث میں ایک بہت پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ یکفی فی المناظرتی، کہتے ہیں اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے پر مناظرہ ہو جائے یا بحث ہو جائے، یا ایک بندے کا یعنی دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہے کسی مسئلے پر، اور آپس میں وہ بیٹھ کر کوئی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو کہتا ہے یکفی فی المناظرتی، مناظرے میں یہ بات کافی ہے، بحث میں ایک دوسرے کی بات میں، کہ تضعیف الطریق التی ابداہ المناظر،
کہتے ہیں کہ جو تمہارا مقابلے والا بندہ ہے، یعنی جو تمہارے مقابل میں ہے، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ جو وہ دلیل پیش کرے اس کو تم ضعیف ثابت کر دو. یعنی اگر تم ضعیف اگر وہ سند ایسی پیش کرتا ہے جس میں ضعف ہے، سند صحیح نہیں ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اس حدیث کو ضعیف ثابت کر دو. بس یہی مناظرے کے لیے کافی ہے کہ جو ہی تم اس حدیث کو ضعیف قرار دو گے، یعنی سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، اور سند کو بتاؤ گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کی دلیل ختم ہو جائے گی. گویا کہ دلیل اسی وقت بن سکتی ہے جب سند بھی ہو اور سند صحیح بھی ہو. یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ اختصار علوم الحدیث میں بیان کی. الحمدللہ آخر میں چند باتیں ایسی کرنا چاہوں گا. الحمدللہ اللہ کا شکر اور کرم ہے، اور اللہ کا جتنا شکر ہم ادا کریں اس بات پر کہ جس طرح سند کا علم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی ایک ایسی امت کے لیے اور ایسے گروہ کے لیے خاص کر دیا. والحمدللہ علی ذالک. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، محدثین نے اس بات کو خوب بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی سند کے علم کو صرف اور صرف اہل الحدیث اور اہل حق کے لیے اس سند کے علم کو خاص کر دیا. سچی بات ہے، ان کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے. گویا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. والحمدللہ علی ذالک. آج بھی ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ سند کے ساتھ محفوظ ہے، چاہے وہ احادیث کی کتابیں ہوں، حتیٰ کہ قرآن کریم تو متواتر حد تک سندوں کے ساتھ، اور ویسے بھی الحمدللہ ہم تک موجود ہے. والحمدللہ علی ذالک. میں چند مثالیں ان لوگوں کی دینا چاہوں گا جن کے پاس سند کا علم نہیں ہے یا سند کو وہ ملحوظ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ایسی چیزیں گھڑی اسلام میں جن کا سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے. ضعیف حدیث بھی، ضعیف سند بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے سند کا اہتمام ہی نہیں کیا. میں ابھی میرے پاس کتاب سامنے نہیں ہے، لیکن میں ایک حوالہ ضرور دینا چاہوں گا. یہاں سے اب جال حق لے کر آئے. حوالہ میں ضرور دینا چاہوں گا. ایک مشہور بریلوی مکتبہ فکر، نام لینا میں اس لیے تاکہ آپ کو اصل تک پہنچ سکیں آپ. ان کی ایک مشہور کتاب ہے، ان کے بہت معروف عالم دین جناب احمد یار نعیمی، ان کی مشہور کتاب جال حق. اس کے اندر انہوں نے اہل الحدیث پر کچھ رد بھی کیا، اور ایک جگہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے لیے یہ روایات ہی اصل ہیں، یعنی یہ احادیث ہی اصل ہیں. الحمدللہ، یعنی وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ روایت ان کے لیے اصل ہے. حدیث ضعیف ہوئی تو ان کا بھی مسئلہ بھی گیا. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ حدیث ان کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوتی تو ان کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا جو اعتماد ہے وہ ان روایتوں پر نہیں، ہمارا اعتماد ہمارے ائمہ دین اور اپنے امام پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کلمہ کتنا خطرناک ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے پاس علم دین، علم سند اور سند کا علم موجود ہے، اور یہ روایتیں ان کے پاس موجود ہیں. یہ علم محفوظ ہے الحمدللہ، آج بھی محفوظ ہے الحمدللہ علی ذالک. اور شروع سے لے کر اب تک محدثین اس کا دفاع کرتے آئے ہیں. کسی نے اگر کسی چونا کچ اور کسی مضبوط مکان کے اندر چھپ کر بھی کوئی حدیث گھڑی ہے، عبداللہ ابن مبارک سے ہی یہ پوچھا گیا تھا. ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل کے مقدمے میں اس قول کو نقل کیا کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بڑے بڑے گمراہ لوگ ایسی حدیثیں گھڑ کے انہوں نے صحیح حدیث کے اندر مکس کر دی ہیں، تو کیا بنے گا؟ عبداللہ مبارک کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا یعیش الجہابذۃ. یہ جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے کبار حفاظ موجود ہیں، ان کی زندہ ہوتے ہوئے یہ اتنی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گھڑ لیں تو وہ ان کو نکال باہر پھینکیں گے اور بتا دیں گے امت کو کہ ان میں سے صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے، صحیح کون سی ہے، جھوٹ کون سا ہے اور سچ کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے وہ بات نہیں بھولتی. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین فوت ہو گئے ہیں، پروفیسر عبد الجبار شاکر رحمہ اللہ تعالی، جو ہماری فیصل مسجد کے خطیب بھی رہے. انہوں نے ہمارے جامعہ سلفیہ میں ایک دفعہ درس دیا
اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی بات کہی. ان کی تقریر کا موضوع کتاب تھا، کتاب. اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی شاندار بات کہی کہ عجیب بات ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کے اقوال، ایک شخصیت کے اعمال اور ایک شخصیت کی تقریرات کو جمع کرنے کے لیے 3 لاکھ شخصیات کے حالات کو جمع کروا دیا. اب اس بات کو کیسے سمجھیں؟ شخصیت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی اقوال، ان کے اعمال، ان کے ساری چیزیں، یعنی ان کو جمع کرنے کی خاطر، اس کو محفوظ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اور اس امت کے محدثین سے 3 لاکھ راویوں کے حالات کو جمع کرا دیا. 3 لاکھ راویوں. آپ کوئی بھی راوی جو سند میں آتا ہے جس کو محدثین نہیں جانتے، یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ محدثین جانتے ہیں ہر راوی کو، جو بھی سند کا راوی ہے اس کو جانتے ہیں. محدثین نے اتنی کتابیں لکھی، ضعیف راویوں پر الگ کتابیں لکھ دی. ابھی موقع نہیں، ورنہ انشاءاللہ استاد محترم اس کتابوں کا امید ہے کہ آپ کو تعارف بھی کروائیں گے. ضعیف راویوں پر الگ کتابیں لکھی، صحیح راویوں پر جو ثقہ روات تھے ان پر الگ لکھی کتابیں، ثقہ اور ضعیف مکس جو روات تھے ان پر الگ کتابیں لکھی. استاد الگ جمع کیے ان راویوں کے، شاگرد ان کے الگ جمع کیے. ایک آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کی قسم حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا عظیم علم اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو یہ نہیں بخشا، کسی امت کو نہیں بخشا. اب میں وہ چند چیزیں بیان کرنا چاہوں گا ان لوگوں نے جو دین میں گھڑ لی اور دین میں شامل کر لی، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے. مثلا میں ایک 2 چند مثالیں بس دوں گا، اور یہ کوئی بہت بڑی مثالیں نہیں، ورنہ اس سے کہیں بڑی مثالیں ہیں. مثلا وضو کرنے میں، وضو کرتے وقت جو ہے وہ گردن کا مسح کرنا. آپ حیران ہوں گے کہ اس بارے میں کسی حدیث کی کتاب میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا. اسی طرح نماز جنازہ میں وہ لوگ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا میں وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. وہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جنازے میں ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے ہی جنازہ شروع کیا جائے گا، واللہ عالم بالصواب. لیکن انہوں نے اس سبحانک اللہم جو ویسے بھی نماز میں ثابت تھی، اس میں بھی اپنی طرف سے ایک اضافہ کیا، جل ثناؤ کا. حالانکہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ ان سے پوچھیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنا دین بنا لیا. اسی طرح روزے کے اندر روزے کی نیت، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس نیت کو وہ بطور الفاظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ نیت ثابت نہیں ہے. اسی طرح نماز کی نیت وہ کرتے ہیں اپنے، یعنی ہر زبان والا اپنی زبان میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کسی حدیث کی کتاب میں وہ نہیں ہے. مرد اور عورت کی نماز میں فرق کہ عورت سکڑ کر نماز پڑھے گی، سمٹ کر پڑھے گی، اور عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے، یا اس طرح کے جو فرق وہ بیان کرتے ہیں کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو دین کا حصہ بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں، جس طرح آج کل آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں عید میلاد النبی گزری، اس کا کوئی قرآن و سنت میں حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنا دین کا حصہ بنا لیا. اور اس طرح کی اور بہت سی مثالیں جو یہاں پہ ابھی اس کا احاطہ مشکل ہے. سچی بات ہے. کیوں؟ صرف اور صرف ایک وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. وہ کیا؟ کہ ان لوگوں نے سند کو اپنی اصل نہیں بنایا. سند کو، جس نے بھی سند، آپ دیکھیں یہودی اور عیسائیوں نے اپنی سند کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے. یقین کریں، آپ پوری دنیا سے بائبلز اکٹھی کریں تو ساری بائبل کو اگر آپ ملائیں تو وہ ایک نہیں ہوں گی. کل رات ہی ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ احمد دیدات، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو استاد تھے، ان کا ایک مناظرہ ہوا کسی عیسائی سے، تو انہوں نے غالباً 26 بائبلز اس کے سامنے رکھی کہ یہ 26 بائبلز میرے سامنے ہیں، ان میں سے ایک جملہ ایسا ہے جو سب میں مختلف ہے. تو کیا ان کے پاس؟ اس کا مطلب ہے کچھ بھی اصل نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ سند نہیں ہے اصل. یہودیوں کے پاس بھی اصل کچھ نہیں، سند نہیں ہے اصل.
اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی جنہوں نے بھی سند کے علم کو، جو مسلمانوں کا خاصہ تھا حالانکہ، اس کو چھوڑا تو گویا کہ ان کا بھی دین تباہ و برباد ہو گیا اور بدعات جاری ہو گئیں. اور بدعات جاری کرنا واضح طور پہ سچی بات ہے کہ یہ دین سے بغاوت ہی ہے اور دین سے دوری ہے، اور اس دین پر چلنا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.